بڑی خبر سے شامل کرتے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر آئی ایس پی آر کا ایک اہم بیان سامنے آ گیا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ 9 مئی کا دن سیاہ باپ کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف کو قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا۔ منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ ایک طرف تو یہ شرپسند عناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور پر ابھارتے ہیں، دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو کہ دوگلے پن کی مثال ہے۔ فوج نے انتہائی تحمل بردباری کا مظاہرہ کیا، اپنی ساکھ کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر آئی ایس پی آر کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ مزید اس کی تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ غزالہ نورین سے۔ غزالہ بتائے گا آئی ایس پی آر کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ جی بالکل، آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اس اہم ترین بیان میں کہا گیا کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باپ کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ نیب کے اعلامیے کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا، جس کے فوری بعد ایک منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کروائے گئے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اس بیان میں کہا گیا ہے کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال نہ کر سکے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑھے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا ہے۔ فوج نے انتہائی تحمل بردباری کا مظاہرہ کیا اور اپنی ساکھ کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا۔ مضمون منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی اس صورتحال سے یہ گھناؤنی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے، جس کو اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ آرمی کے میچور رسپانس نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شرپسند لیڈرشپ کے احکامات، ہدایات اور مکمل پیش کی منصوبہ بندی تھی اور ہے، یہ کہا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے۔ اور یہ کہا گیا کہ جو سہولت کار، منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی، اور یہ تمام شرپسند عناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے ساتھ مزید یہ کہا گیا کہ فوج بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیں گے، جس کی مکمل ذمہ داری اسی ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے اور برملا اور متعدد بار اس کا اظہار بھی کر چکا ہے۔ آئی ایس پی آر کی اس اہم ترین پریس ریلیز کا اختتام کیا گیا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جی بالکل غزالہ، جیسے کہ بہت اہم بیان ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے، جس میں بتایا گیا ہے کہ منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنظیموں اس کو محفوظ بنایا جائے۔ کیا حکمت عملی ہوگی اب؟ بالکل، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں انتہائی میچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا پاک فوج کی جانب سے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج پنجاب اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا میں فوج کو طلب کرنے کے حوالے سے ہدایات سامنے آئیں، اور امکان یہ ہے کہ وفاقی کابینہ اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد منظوری بھی دے دے گی۔ تو وہی ایک دفعہ پھر یہ آگاہ کیا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں جو سچویشن تھی، جس طرح سے کچھ شرپسند عناصر نے استعمال کیا اس تمام تر صورتحال کو اپنے حق میں، اور پاک فوج اور ملک کے خلاف اب اگر دوبارہ ایسی صورتحال ہوئی تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ تاہم پاک فوج کی جانب سے جاری اس اہم ترین بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ قانونی کارروائی کی جائے گی اور قانون کے مطابق نمٹا جائے گا ایسے تمام شرپسند عناصر کو۔ قانونی کارروائی کی بات کی جا رہی ہے تو جناح ہاؤس پر جن لوگوں نے حملہ کیا ان کی بھی یقیناً سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے شناخت کی جائے گی، ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ کچھ معلومات ہیں کہ کچھ لوگوں کو کیا شناخت کیا جا سکا کہ نہیں اب تک؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ جناح ہاؤس لاہور، بلکہ ہم نے دیکھا کہ قلعہ والا حصار میں بھی آج جو پشاور میں صورتحال ہوئی، اور اس کے ساتھ ریڈیو پاکستان میں سنو کے ناظرین کے لیے ہم نے یہ بریکنگ اطلاع دی تھی کہ پی ٹی آئی کے کچھ اراکین تھے، ان کے کچھ لیڈرز تھے جن کی باقاعدہ وائس نوٹس، ریکارڈڈ وائس نوٹس بھی سامنے آئی تھی، جس میں کہ وہ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور اکسا رہے ہیں قلعہ والا حصار پر حملے کے لیے، اور پھر اسٹریٹ ڈائریکٹ فائرنگ کے حوالے سے بھی جو ہدایات ہیں وہ جاری کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو مزید کارروائی ہے وہ بھی عمل میں لائی جائے گی۔ تو سیاسی جماعت کے جو مقامی رہنما ہیں جو کہ لوگوں کو شرپسندی پر ابھار رہے ہیں، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کے حوالے سے کچھ فیصلہ کیا گیا؟
यकीनी तौर पर ऐसे तमाम अनासिर, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है और वो चाहे लीडर हैं या वो चाहे कारकुन की सत्ता पर हैं, वो तमाम अफराद जिन्होंने इस सिचुएशन को अपने हक में इस्तेमाल किया, शरपसंदी की तरफ लोगों को लेकर गए और लोगों को बरगलाया और उकसाया, उनसे कानून के मुताबिक सख्ती से यकीनी तौर पर निपटा जाएगा। जी अच्छा गजाला, जैसे कि अमन ओ अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए पंजाब में फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई है, इसके अलावा इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी पाक फौज को तलब किया गया है। जो हसास तनसीबात हैं उन पर हमले रोकने के लिए या उनको महफूज बनाने के लिए अब क्या तरीकाकार अपनाया जा रहा है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में हमने देखा कि इंतहाई हसास तनसीबात, यादगार शोहदा और उसके साथ मुतअद्दिद ऐसे मकामात जो कि फ़ौज के लिए निहायत अहमियत के हामिल हैं और यकीनी तौर पर पूरे मुल्क के लिए कौमी विरसे का दर्जा रखते हैं, वहाँ पर हमले किए गए, लोगों को वहाँ पर उकसाया गया, वहाँ पर जलाओ घिराव की कैफियत पैदा की गई और उसके साथ ही हमने ये देखा कि इंतहाई मैच्योरिटी का, इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया गया पाक फ़ौज की जानिब से और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। अब जबकि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पाक फौज के हवाले से ये इतलात सामने आ रही हैं कि पाक फौज को तैनात करने की मंजूरी दी जा चुकी है, तो ये यकीनी तौर पर उसके बाद कानून के मुताबिक तो गजाला, पाक फौज को तैनात करने की मंजूरी दी जा चुकी है, सिर्फ सरकारी इमलाक पर तैनाती होगी या जो बाकी दीगर भी इलाके होंगे जहां पर शरपसंदी ज्यादा हो रही है वहां पर भी फौज तैनात की जाएगी? देखिए, हमने ये देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बहुत सारे ऐसे शरपसंद अनासिर को अरेस्ट भी किया गया है जिनकी शनाख्त की गई और जो इस तमाम तर सूरत हाल को ख़राब करने में मुलव्विस थे। उसके बाद इस्लामाबाद की हद तक हमने ये देखा कि सूरत हाल बहुत हद तक कंट्रोल हो चुकी है। पेशावर के कुछ मकामात पर सूरत हाल अभी तक कंट्रोल में नहीं आई, ताहम ये उम्मीद सामने आ रही है और ये इम्कान है कि जैसे ही यहाँ पर पाक फौज के बाकायदा दस्ते तैनात किए जाएंगे और उसके बाद इन तमाम जगहों की सिक्योरिटी के बाकायदा इंतजामात किए जाएंगे, तो उसके बाद इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इन इमलाक की और इन तनसीबात की और इन हसास मकामात की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाए और अगर कोई भी शरपसंद अनासिर दोबारा से वो हरकत करने की कोशिश करते हैं और दोबारा से इस तमाम सिचुएशन को एक ऐसे तरफ लेकर जाते हैं कि जिसके बाद मजीद हालात खराब हो, तो यकीनी तौर पर जैसा कि आज ISPR की प्रेस रिलीज में भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। ताहम ये जरूर कहा गया है कि कानून के मुताबिक तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उनकी बाकायदा शनाख्त की जाएगी और फिर शनाख्त के बाद जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनके हवाले किया जाएगा ऐसे तमाम शरपसंद अनासिर को और उनसे सख्ती से पाक फौज की जानिब से बयान सामने आया है और इस शरपसंद अनासिर से निपटने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली भी अब अपनाई जाएगी, लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। गजाला नौरीन तफसीलात बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।